ایک چیز جو میں علی صاحب یہ کیا اس چیز کو انڈورس کرتا ہے اس پوائنٹ آف ویو کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں بیانیہ کوئی نہیں ہے؟ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بھی شاید اس وقت کوئی نہیں ہے، بٹ حکومت جو کہ طاقت میں بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسی لیے تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ آپ اے جے کے میں الیکشن کروا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نہ کوئی رجسٹر کر رہا ہے، نہ کوئی ہمیں الیکشن لڑنے کی آزادی ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ کتنا عرصہ تک اتنی اگر ایک ڈیموکریٹک قسم کی سپریشن ہے یا سپریشن ان ڈیموکریسی ہے چل سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ جی منیب صاحب، میرے خیال سے ابھی وہ گلگت بلتستان کا بھی آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا، وہاں سے بھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کہ انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی فیس کیا ہے. ان کا سمبل جو ہے وہ لے لیا گیا، اگرچہ انہوں نے بڑا ڈسکریٹلی وہ پارٹی، لوکل پارٹی جو ہے وہ فارم کر کے اپنے سارے کاغذات جو ہے وہ جمع کرائے تھے، ٹکٹیں جو ہے وہ بانٹی تھی، بٹ اینی وے ان کے ساتھ جی بی کے لیول پہ بھی وہی سب کچھ ہوا ہے. بٹ نظر آتا ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ حکمت عملی اپوزیشن کے پاس بھی نہیں نظر آتی ہے. آج بھی چکزئی صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اور پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ مل کر حکمت عملی پر جو ہے وہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اب کیا، آلدو آپ کو پتہ ہے کہ تمام لیگل آپشنز بھی ایگزاسٹ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی، سیاسی حکمت عملی ان کی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن باوجود اس کے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ یہی ہم نے مائنڈ دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گفتگو کے ذریعے بھی، جو ابھی کوکر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. نون لیگ کا ایک مائنڈ جو ہے وہ ضرور اب سامنے آ گیا ہے کہ اس طرح کے 18 سال سے وہ ایج ووٹر کی بڑھا کے 25 سال بھی کر دی جا سکتی ہے. آلدو آپ، میں دنیا بھر کے تمام ممالک میں دیکھ رہی تھی 16-17 سال بھی ایج ہے، میکسیمم کی 18 سال جو ہے وہ ووٹر ایج بتائی جاتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو لاجک دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے جو اگر تو ایج 25 سال ہو سکتی ہے تو پھر ووٹر ایلیجبلٹی کے لیے کیوں؟ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے تو آپ نے قانون سازی کرنی ہے، مطلب دیٹ از سیپریٹ فرام دا ووٹر انٹائرلی. تو آپ یہ نیچرلی نظر آتا ہے کہ، اور میرے خیال سے منیب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تو سٹیٹس بھی نظر آتے ہیں. 2024 کے جب الیکشنز ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو گیلپ کا ایگزٹ سروے پول آیا تھا اس میں 22% جو ووٹنگ کا جو ریشیو ایک جو بتایا جاتا تھا 18 سے 25 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں جو ووٹرز کی تعداد کا 22% جو ہے اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا اور 38% کے قریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا گیا تھا. سو سٹیٹس میرے خیال سے بہت ہی دلچسپ ہے اس وقت بھی. اینڈ اگین ایک واضح ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی 18 سے 25 سال والے جو ووٹرز ہیں، نوجوان ووٹرز، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھوکر صاحب ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آپ اس سے ڈس انفرینچائز کریں گے ان تمام لوگوں کو کہ جن کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی ان کے پاس یہ رائٹ حاصل تھا ان کو کہ 18 سال کی ان کی ایج ہوگی، وہ ووٹ جو ہے وہ اپنا ایک سے رکھ سکتے ہیں اس پورے نظام میں. اور آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اگر آپ تو اس جانب اگر بڑھتے ہیں، اول تو میرے خیال سے ایک سیریس سارٹ آف ڈیلیبریشنز یا کنسیڈریشن اس کو ایونچولی ہمیں نظر آئے گا ضرور دی جائے گی. بٹ بلاول صاحب کی چونکہ ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ایکویژن ہے اس پر بھی بہت بحث ہو رہی ہے کہ کیا آیا پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی، آج میں مطلب کنڈی صاحب کو بھی سن رہی تھی پریس کانفرنس میں، وہ یہاں تک بھی پروپوز کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں اگر اس کو پنجاب جو ہے پروکیور کرنے گندم نہیں دے گا تو وہ سندھ کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. سو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ الائنڈ اس نقطے پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب کی آپ کو یاد ہوگی وہ بات، دسمبر میں گزشتہ سال بلاول صاحب نے کہا تھا ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہوتی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین ایسی دستاویز نہیں جو بار بار جو تبدیل کیے جائے. سو لیٹس سی، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این از دا موور ہیئر اینڈ پیپلز پارٹی از دا شیکر. بٹ کب تک ایسی رہے گی ایک ایسے وقت میں کہ جہاں ایران جنگ کے آپ کو پتہ ہے فائنینشیل جو اکنامک کانسیکوینسز ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک سخت ترین بجٹ جو ہے وہ حکومت ایک 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ایک سخت ترین معاشی حالات جن کا عوام کو سامنے ہے. ایسے میں یہ 28ویں ترمیم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ میرے خیال سے تنازع سے بھرپور ضرور نظر آئے گی. کوکر صاحب مجھے یہ بتائیں سر، سب سے پہلے یہ تحریک آپ نے کب چلانی ہے؟ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچکزئی صاحب نے چلانی ہے، تو اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے کہا جی کہ وہ ان سے رابطہ کریں. تو کچھ تحریک چلنی بھی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر صرف تقریریں ہونی ہیں؟ منیب بھائی بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات وضاحت سے آپ کے سامنے اور دیگر شرکاء اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے اس وقت تک تحریک کی کال نہیں دینی
جس کے نتیجے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ معصوم لوگوں کی، پولیٹیکل ورکرز کی جانیں ضائع ہونی ہے. ٹھیک. ہم قطعاً اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے کہ جہاں پر پولیٹیکل ورکرز کی زندگیوں کو ہم ایٹ رسک ڈالیں، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، جو اس کے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طرح کے طریقے کے فیشسٹ رویے ابھر کر سامنے آئے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کی جانوں کی حفاظت ہماری بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک. دیکھیں تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ہوا، کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اسی طرح 26 نومبر کو پروٹیسٹ ہوا تحریک انصاف کا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آزاد کشمیر میں ایک پروٹیسٹ تھا، وہاں پر کیا ہوا؟ تو ہم بالکل بھی کسی پولیٹیکل ورکر کی جان کو، اس کی سیفٹی کو رسک میں نہیں ڈالیں گے جب تک ہم اس حوالے سے مطمئن نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل گولز حاصل کرنے کے لیے اگر مذاکرات کا راستہ موجود ہے، اگر ہم بڑی کانورسیشن کے اندر، جس میں ایک اوپننگ ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، کہ ایک نئے میثاق کی گفتگو کی جائے، دوبارہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کس طرح ریسٹور کرنی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی، اس کی سپیس، اس کی سینکٹٹی کو کیسے ریسٹور کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو ان بڑے ایجنڈاز کے اوپر ہم مذاکرات کے ذریعے ایک دیر پا سلوشن تلاش کرنا چاہیں گے. یہ جو ڈیل کی سیاست ہے کہ ہم اگر آج کوئی یا تحریک انصاف بھی فار دیٹ میٹر اگر یہ ڈیل کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر نتیجتاً ہم تو اسی دائروں کے سفر میں گم رہیں گے جس دائروں کے سفر نے آج تک ان پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کی سیاست کو جکڑ کر رکھا ہے کہ آج میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کو گرا دوں اور جب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا حریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر مجھے گرا دے. ہمیں اس دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا. مصطفیٰ بھائی، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جب تحریک انصاف آج بھی وہ یہ کہ ہم سے بات چیت کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید وہ دیر بھی نہیں لگائیں گے اگر ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر بات کرنی ہو، گو کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ آپ کوئی بات نہیں ہوگی تحریک انصاف سے اور سیاستدان کریں بات، لیکن ان کی کیننس ابھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم بات وہاں کریں گے جہاں اختیار ہو، تو کیا آپ اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ویری فرینکلی منیب بھائی، اگر وہی جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ڈیل کی سیاست میں ہم پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس یہ آپشن ہمیشہ اویلیبل رہتی ہے، لیکن اگر یہ بات کی جاتی ہے تو آئی تھنک پچھلے چند سالوں میں تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز نے، ان کے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، سینیٹرز نے، عمران خان صاحب نے خود، ان کے خاندان نے جو سفر کیا ہے، ان کی اس ساری سفرنگ کو ریڈیوس کرنے والی بات ہوگی. اگر تو یہ کسی پرپز کے لیے تھی، اگر اس ملک میں ڈیموکریسی، لوگوں کے رائٹس، پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس، فری اینڈ فیئر الیکشنز، لوگوں کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اگر یہ اس کے لیے سفرنگ تھی تو یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی.